کرنا چاہوں گا۔ ایک بات تو میں نے کل بھی واضح کر دیا تھا کہ 243 کے حوالے سے پاکستان پیپلز پارٹی اس امینڈمنٹ کو حمایت بھی کریں گے، ووٹ بھی کریں گے، اور ریجنلی انٹرنیشنلی ہر لحاظ سے ہم سمجھتے ہیں کہ وہ مناسب ہے، ان کرنے کے لیے تیار ہے۔ میں نے کل بھی تھوڑا اس پہ بات کیا، آج تھوڑا تفصیل پہ جہاں تک کانسٹیٹیوشنل کورٹس کے سوال ہے اور جو حکومت کا کانسٹیٹیوشنل کورٹس بنانے کا پیش رفت ہے فار دا 27th امینڈمنٹ، اس حوالے سے جو آرگیومنٹ موجود ہے وہ یہ کہ یہ پاکستان پیپلز پارٹی کا ہی انیشیٹو ہے۔ پاکستان پیپلز پارٹی کی ہر منشور میں پچھلے منصوبے موجود تھا، اور بنیادی وجہ یہ ہے کہ چارٹر آف ڈیموکریسی میں کانسٹیٹیوشنل کورٹس کا ذکر ہے۔ تو اس پہ ہمارا 2 دن پارٹی کی CC میں ڈیبیٹ ہوا، اور ہم اس نتیجے پہ پہنچے کہ جبکہ ہم اصولی طور پہ بالکل اس آئیڈیل کے ساتھ ہے کہ کانسٹیٹیوشنل کورٹس بننے چاہیے، ساتھ ساتھ چارٹر ڈیموکریسی کے دوسرے بھی انفنشڈ ایجنڈا آئٹمز ضرور موجود ہیں۔ تو ہم انشاءاللہ حکومت سے انگیج کریں گے اور دیکھیں گے کہ ہم کون سے باقی پوائنٹس پہ بھی کنسنسس بنایا جا سکتا ہے کہ اسی 27th امینڈمنٹ کے پروسیس میں اگر ہم کانسٹیٹیوشنل کورٹس کے ساتھ ساتھ چارٹر آف ڈیموکریسی کا اگر دوسرے پوائنٹس پہ بھی کنسنسس بن سکتے ہیں اور اس پہ بھی عمل درآمد کسی طریقے سے ہو سکتا ہے، تو وہ بھی ایک ویلکم سٹیپ ہوگا۔ تو پاکستان پیپلز پارٹی COD کے حوالے سے کانسٹیٹیوشنل کورٹس کے پروسیس میں حکومت سے انگیج کریں گے۔ اور آخری جس چیز کا ہم حمایت کر سکتے ہیں، یا let me rephrase that، جس پوائنٹ کو ہم اپنا سجیشن دینا چاہیں گے اور شاید یہ حکومت کے لیے قبول ہو، وہ ٹرانسفر آف ججز کا سوال ہے۔ حکومت کی طرف سے میں جو ترمیم جو سجیشن آیا تھا، اس وقت آئین میں یہ لکھا ہے کہ صدر پاکستان ان کنسلٹیشن، ایگزیکٹ ورڈنگ آپ دیکھ لیں، لیکن ورڈز ٹو دس افیکٹ کہ صدر پاکستان اس جج کے اجازت کے ساتھ جو جج کو ٹرانسفر کرنا چاہتے ہیں، اور چیف جسٹسز جہاں سے جا رہا ہے اور جہاں جانا ہے ان کے مشورہ کے ساتھ یہ ٹرانسفر کیا جا سکتا ہے۔ حکومت کا یہ سجیشن ہے کہ یہ جو اجازت اور مشورہ کا سلسلہ ہے وہ ختم کیا جائے، اور جو پارلیمنٹری کمیٹی بنایا گیا ہے فار دی اپوائنٹمنٹ آف ججز، وہ فیصلہ کرے ٹرانسفر آف ججز کے حوالے سے۔ تو ہم سمجھتے ہیں کہ ایک بہتر اپروچ یہ ہوگا کہ پریزیڈنٹ آف پاکستان ضرور انیشیٹ کرے۔ اگر جوڈیشل کمیشن کو ہم نے رول دینا ہے تو فیئر انف، وہ بھی ایک مناسب فورم ہے جہاں اس بات پہ سنجیدہ ڈبیٹ بھی ہو سکتے ہیں، اور وہاں چیف جسٹس صاحبان اور باقی سینئر جوڈیشری موجود ہے تو وہ مناسب فیصلے ہی لیں گے۔ مگر انسٹیڈ آف ریموونگ the process of consultation of the High Court judges and having no say whatsoever for the judge that is to be transferred, پاکستان پیپلز پارٹی کی سجیشن یہ ہے کہ جوڈیشل کمیشن میں جو ان گوئنگ جہاں سے وہ جس کورٹ سے وہ جج صاحب ٹرانسفر ہو رہا ہے اس کورٹ کا چیف جسٹس، اور جس کورٹ میں وہ جج صاحب کو ٹرانسفر کرنے کی کوشش کیا جا رہا ہے اس کورٹ کا چیف جسٹس، ان دونوں چیف جسٹس صاحبان کو ہم ووٹنگ ممبرز بنا دیں اس کمیشن کا جب وہ ٹرانسفر کا فیصلے کر رہے ہیں، اور وہ پھر جو کمیشن ہے وہ اس جج صاحب کو بلا بھی سکتے ہیں، ان سے پوچھ سکتے ہیں کہ ان کا رائے کیا ہے، اور حتمی فیصلہ جو ٹرانسفر ججز کا ہے وہ اسی فورم سے کیا جائے، تو وہ ٹرانسپیرنٹ بھی ہوگا۔ وہ کسی کو جو تنقید ہو رہا تھا اس امینڈمنٹ پہ، میرا خیال میں ہم نے اس تنقید کو بھی کور کیا گیا ہے۔ جہاں تک
ड्यूअल नेशनैलिटी का सवाल है, इलेक्शन कमीशन का प्रपोज़ल है, और मुख्तलिफ दूसरे एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्री का जो प्रपोज़ल है उस पे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का इत्तफाक़ राय हासिल हम अपने आपस में इत्तफाक़ राय पैदा नहीं कर सके। तो मैं उस पोजीशन में नहीं हूँ कि मैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का वोट या हमायत उन बाकी आइनी तरमीम के जो तजवीज़ है वो इस वक्त में उस पोजीशन में नहीं हूँ। तो in conclusion, there are mainly 3 points in the constitutional amendment that the Pakistan People's Party is considering supporting. The 243 amendment, constitutional courts in the context of the government having conversations with us about what other aspects of the Charter of Democracy they are willing, able to implement at this time, and the transfer of the judges as long as incoming, outgoing chief justices are members of the commission that is to make that decision. तो आप सबका बहुत शुक्रिया। अब मेरा कोई इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी जो है वो आपसे सवाल जवाब पहले आजिज से ले लेते हैं। अरे आजिज कहाँ करे, चुप होता हूँ। मेरा सवाल ये है कि आखिर इस 27वीं आईनी तरमीम का होगा क्या? जैसे जो नुकात कल आपने अपनी ब्रीफिंग में बताए थे कि 18वीं तरमीम का रोल बैक नहीं होगा, एनएफसी में नहीं होगा, जबकि वो नुकात उसमें शामिल हैं, तो आखिर इस 27वीं तरमीम को मंजूर होना है या नहीं होना है, ये बता दें। सर, 27वीं आइनी तरमीम में जो 243 का आर्टिकल 243 का जो तरमीम है उसने मंजूर होना है। जो कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट्स की सवाल है, कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट्स के बनाने के सवाल है, इंशाल्लाह वो कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट्स along with other provisions of the Charter of Democracy वो भी मंजूर होगा। और जो transfer of judges के सवाल है with the votes of the incoming and outgoing Chief Justice along with the Judicial Commission, उसका भी अगर नून लीग ये प्रपोजल मानता है तो ये भी मंजूर हो जाएगा। इसलिए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के वोट्स के साथ उनके पास वो अक्सरियत है। जो बाकी आपने पॉइंट्स उठाए हैं, जो इनका तजवीज़ था कि सूबाई शहर को जो तहफ़्फ़ुज़ दिया गया है आइन में, कि आपका आइन कहता है कि सूबे के जो एनएफसी अवार्ड के मुताबिक शहर है वो भर सकता है, कम नहीं हो सकता, उसका तहफ़्फ़ुज़ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी करेंगे। तो जब तक हम इस पार्लिमान में हैं और या वो कहीं और से 2/3 का बंदोबस्त कर ले, पीपल्स पार्टी उस आइनी तरमीम के तजवीज़ के साथ देने के लिए तैयार नहीं है। और वैसे ही जो बाकी तरमीम का मैंने जिक्र किया हम हमायत करने के लिए तैयार नहीं। तो वो सेक्शंस तो पास इस वक्त नहीं हो सकते। जो 3 जिसका मैंने जिक्र किया, हाई चांसेस है कि वो पास हो। आपकी एक और इत्तेहादी है कि अब पाकिस्तान वो आइन में नए बाब का इजाफा चाहती है बलदियाती हुकूमतों के हवाले से। क्या आपकी सीईसी में उस मैटर पे कोई बात हुई है? जहाँ तक बल्दियाती निज़ाम है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बल्दियाती निज़ाम पे तरजीह देती है। हमने ही आइन में जितना तहफ़्फ़ुज़ मिला है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने दिलवाई है। ख़ास तौर पे ये जो मुसलसल कोशिश किया जाता है कि गैर जमाती बल्दियाती निज़ाम बने, उसका मुखालफत करते आ रहे हैं। इस वक्त मुल्क में जितने भी, अगर आप इम्पार्शल एनालिसिस करें चारों सूबों की बल्दियाती निज़ाम के लेजिस्लेशंस के, तो पख्तूनख्वा का आप बल्दियाती निज़ाम का लोकल बॉडीज़ एक्ट निकाले, आप पंजाब का जो अभी बल्दियाती निज़ाम का एक्ट पेश किया है उसका कंपैरिसन करें, और आपका सूबा सिंध का बल्दियाती निज़ाम का एनालिसिस करें, तो सबसे ज़्यादा सियासी, एडमिनिस्ट्रेटिव एंड फाइनेंशियल खुद मुख्तारी सिंध का बल्दियाती निज़ाम, मतलब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की बल्दियाती निज़ाम देते हैं। मुस्लिम लीग नवाज़ ने जब हमसे 27th अमेंडमेंट के बारे में अप्रोच किया, उन्होंने कोई बल्दियाती निज़ाम के हवाले से मज़ीद तरमीम का ज़िक्र
نہیں کیا. مگر ہم ہمیشہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ بلدیاتی نظام تگڑے ہو, مضبوط ہو. ماشاءاللہ پہلی بار تاریخ میں پاکستان پیپلز پارٹی نے کراچی اور سندھ کا میئر کا الیکشن جیت چکے ہیں. اب آپ یہ دیکھ لیں کہ جو بلدیاتی لیجسلیشن اس وقت سی سی میں بات ہو رہا تھا تو اس لیے مجھے پتہ ہے, جو پنجاب اسمبلی نے پاس کیا, انہوں نے تو لاہور کا میئر کا جو پوزیشن ہے وہ ختم کر لی. اب میں آپ سے پوچھتا ہوں, کیا آپ لوگ مجھے یہ اجازت دیتے؟ کیا ری ایکشن آتا اسی پریس کانفرنس میں اگر میں کہتا کہ آج کے بعد میئر کراچی نہیں ہوگا اور جو ٹاؤنز ہے ان کے چیئرمین جو ہے وہ اپنے ٹاؤنز کا ذمہ داری لے؟ تو ایوری پروونس ہیز دیئر اون کانٹیکس. مگر میرا خیال میں جو سب سے مضبوط, سب سے تگڑا, سب سے خود مختار بلدیاتی نظام اس وقت ملک میں موجود ہے وہ صوبہ سندھ میں موجود ہے. ہمیشہ بہتری کی گنجائش رہتا ہے, اینڈ ہم وی آر ہیپی ٹو ٹاک ٹو اینی ون ہو سیز روم فار امپروومنٹ ان آر لوکل باڈی. یہ بتائیے گا چیئرمین صاحب, یہ دیکھیں یہ تو بلائن صاحب, یہ بیٹا آپ نے مجھے میرا نام لیا. چیئرمین صاحب کل کے اجلاس میں پاکستان پیپلز پارٹی نے دو اہم فیصلے کیے. کچھ کو مسترد کر دیا, وفاقی حکومت کو جواب دے دیا کہ این ایس سی کے حوالے سے کوئی سمجھوتا نہیں ہوگا, اور 243 کی فوراً حمایت کر دی. لیکن آج جو باقی جو معاملات ہیں, مجسٹریسی ہے, ججز کی تقرری ہے, الیکشن کمیشن کی تقرری ہے, اس پر ابھی تک کیوں مطلب فیصلہ نہیں ہو سکا؟ اس کے کیا ایسے وجوہات ہیں؟ اور خاص طور پر یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی نے جو این ایف سی میں صوبوں کے جو حصہ ہے اس کی کٹوتی کے حوالے سے جو مخالفت کی ہے, لیکن پیپلز پارٹی اس بات پر بھی راضی ہو رہی ہے کہ اگر کوئی آفت آیا, قدرتی معاملات آئے, تو جو صوبوں کا جو فنڈ ہوگا وہ وفاق کو منتقل ہوگا. کیا اگر کوئی قدرتی آفت آیا تو صوبہ کا فنڈ وفاق, اگر قدرتی آفت آتا ہے, فرسٹ آف آل نیچرل ڈیزاسٹر, ہسٹری کسی بھی ملک میں, ایسا دنیا میں کوئی ملک نہیں ہے جو کہتا ہے کہ نیچرل ڈیزاسٹر آیا ہے کراچی میں تو وہ میئر صاحب کا ذمہ داری ہے. وہ اس ملک کا صدر, اس ملک کا پورا ملک ایک ہیومینیٹیرین, forget about the law or the constitution, ہیومینیٹیرین بنیادوں پہ پورا ملک جو ہے اکٹھا ہو کے کام کرتے ہیں. نیشنل ڈیزاسٹر ہوگا تو وفاقی حکومت خود کہیں گے کہ ہم چاہتے ہیں کہ چاہے وہ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کی صورت میں ہو یا مختلف دوسرا انداز میں, ہم قدرتی آفت میں مدد کرنا چاہتے ہیں. So that is not come under discussion. What has come under discussion is the proposal by Muslim League Nawaz to remove the protection of provincial governments from the NFC. یہ تمام صوبوں کے کو پروٹیکشن دیتا ہے, اور اس بات پہ پاکستان پیپلز پارٹی نے کل جواب دے دیا. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ سب سے پہلے کل آپ نے 243 سے متعلق کہا کہ ہم حمایت کرتے ہیں, آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کیا سول سپریمیسی پر اس کا کوئی اثر پڑے گا, یا جو پریزیڈنٹ آف پاکستان کے جو اختیارات ہیں کیا وہ بھی کچھ ان پر اثر آئے گا؟ پریزیڈنٹ آف پاکستان کے اختیار پہ کوئی اثر نہیں آ رہا, اور جہاں تک پریزیڈنٹ آف پاکستان کے اختیار پہ کوئی اثر نہیں آ رہا, اور سول سپریمیسی پہ بھی کوئی اثر نہیں آ رہا. لاسٹ مسلم لیگ نون نے بھی حمایت کی تھی 18ویں ترمیم کی, اور آج مسلم لیگ نون پر کون سا ایسا دباؤ ہے کہ جس 18ویں ترمیم کو پورے پارلیمان نے متفقہ طور پر جو ہے وہ منظور کیا تھا, وہ کیوں اسے رول میں کرنا چاہتی ہے؟ اور این ایف سی میں کٹ لگا کر شہباز شریف یا اس کی سرکار کو کیا فائدہ ہوگا؟ آپ بتائیں. صوبوں کا کٹ لگا کر وفاق کو دے رہے ہیں, حالانکہ ہونا تو یہ چاہیے جو وفاق بڑا ہوتا ہے وہ بچے صوبے سے ہوتے ہیں ان کو دینا چاہیے, ہمارا لے کر جا رہے ہیں یہاں سے. جہاں تک این ایف سی کا سوال ہے اس پہ میں نے کل بھی بولا, آج بھی وہی ہمارا رائے ہے. باقی جو بھی وفاق کے معاشی مشکلات ہوں گے, ہم چاہیں گے کہ وہ معاشی مشکلات سے نکلے, مگر وہ ان کو حقائق پہ ہم سے بات کرنا پڑے گا. اور ہم سمجھتے ہیں کہ حقائق یہ ہے کہ آئین ہمارے صوبے کا شہر کو تحفظ دیتا ہے, مگر یہ این ایف سی ایوارڈ جس کا ہم ذکر کر رہے ہیں, جس پہ کچھ لوگ تنقید کرتے آ رہے ہیں, یہ این ایف سی ایوارڈ
تب دیا گیا جب 18ویں ترمیم پاس نہیں ہوا تھا. ہم نے پہلے NFC ایوارڈ دیا، پھر 18ویں ترمیم پاس ہوا. مطلب یہ NFC ایوارڈ تب انٹروڈیوس ہوا جب وفاق نے وہ ڈیولوشن کیا ہی نہیں تھا اور ہیلتھ اور باقی ڈپارٹمنٹس تب تک وفاق کے پاس تھا. تو جہاں کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ NFC کے بارے میں جو دوسرا آرگیومنٹ ہے وہ یہ ہے کہ 18ویں ترمیم کے بعد جو صوبائی حکومتوں کو نیا ذمہ داری ملے ہیں اس کے مطابق ان کے وسائل میں اضافہ نہیں ہوا. مگر یہ کنورسیشن کے لیے فورمز موجود ہے، CCI موجود ہے، NFC کا فورمز موجود ہے. ان کو صوبوں کے ساتھ انگیج کر کے ان ایشوز کو ایڈریس کرنے کی کوشش یہ بتائیے گا جس طرح 27ویں آئینی ترمیم کو پاس کروانے کے لیے وفاقی حکومت مختلف جماعتوں سے رابطے کر رہی ہے، تو کیا پیپلز پارٹی NFC ایوارڈ اور صوبائی 18ویں ترمیم کا جو آئین میں تحفظ ہے اس کو برقرار رکھنے کے لیے کیا پیپلز پارٹی سے دوسری جماعتوں سے رابطے کر رہی ہے؟